دین اسلام کے جو 5 بنیادی رکن ہیں ان میں سے ایک رکن جسے زکوٰۃ کہا جاتا ہے اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ دین کے قرآن و سنت کے ایک ادنا طالب علم ہونے کے ناطے اور منبر و محراب کی نسبت سے ہماری ذمہ داری ہے کہ دین کے جو سب سے اہم شعبے ہیں جن کا مطالبہ اللہ رب العزت ٹاپ پرائرٹی پہ کر رہا ہے، سب سے پہلے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ لوگوں سے جس کام کے کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں انہیں ہم فرض کہتے ہیں، اور ٹاپ پرائرٹی پر جن کاموں سے اللہ رب العزت رکنے کا حکم دیتے ہیں انہیں ہم حرام کہتے ہیں۔ تمام سنن، تمام نوافل، تمام خیر و برکت کے کام، صدقات و خیرات، نوافل، ساری چیزیں بعد میں ہیں۔ فرضوں کا ادا کرنا اور حرام سے بچنا سب سے پہلے ہوا کرتا ہے۔ یہ روح دین ہے، یہ ترتیب دین ہے۔ ہمارے ہاں بہت سی خرابیاں معاشرے کے اندر دینی اعتبار سے اس لیے پیدا ہو گئیں کہ ہم نے جو دین کے اندر اہمیت تھی ترتیب کی، اس ترتیب کو قائم نہیں رکھا۔ ایک آدمی ہے جو بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ محافل کا انعقاد کرواتا ہے۔ محافل منعقد کرنا خیر و برکت والا کام ہے، اس کے خیر و برکت ہونے میں کوئی شبہ نہیں، مگر نماز کی ادائیگی کرنا، ماہ رمضان کے روزے رکھنا، مالداروں کا زکوٰۃ ادا کرنا، یہ دین کے فرض ہیں۔ خیر و برکت والے کام ہم اپنی خوشی اپنی مرضی سے کرتے ہیں، اس پہ اللہ سوال نہیں کرتا۔ آپ نے 11ویں شریف کی محفل ہر مہینے کی ہے یا نہیں کی، اس پر خدا نے سوال نہیں کرنا۔ آپ نے میلاد پاک اور نعت پاک کی محافل ہر مہینے سالانہ سجائیں نہیں سجائیں، اس پہ رب کائنات نے سوال نہیں کرنا، یا اس کے نہ کرنے پر اللہ نے پکڑ نہیں کرنی، گرفت نہیں کرنی۔ اللہ کا جو سوال ہے وہ ان چیزوں کے بارے میں ہے جنہیں اللہ پاک نے قرآن مجید میں حکم دے کر اور آقا کریم نے اپنی سنت مطہرہ میں حکم دے کر عمل کر کے ہم پر لازم کیا۔ سوال اللہ اس کے بارے میں کرے گا، اور گرفت اللہ کی ان باتوں پر ہوگی جن باتوں سے اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں رکنے کا حکم دیا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم فرائض دین کو سمجھیں۔ فرائض میں وہ فرض جس کا ہماری زندگی کے تمام سال ہر روز کے 5 وقت سے متعلق ہے، وہ نماز ہے، جو غریب پر بھی فرض ہے، امیر پر بھی فرض ہے، جو مسافر پر بھی فرض ہے، مقیم پر بھی فرض ہے، جو جوان پر بھی فرض ہے، بوڑھے پر بھی فرض ہے، حتیٰ کہ جو بیمار پر بھی فرض ہے۔ انسان اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا تو فرمایا بیٹھ کر پڑھو۔ باری تعالیٰ میں بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا تو کہا چلو لیٹ کر اشارے سے پڑھ لو، مگر پڑھو۔ اب آپ اس کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ نماز عشاء کا وقت ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شان رحمت رکھنے والی ہستی پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں، نمازیوں کی تعداد میں کچھ کمی نظر آتی ہے، تو فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے اگر گھروں میں بچے بوڑھے نہ ہوتے تو میں ایک امام اپنی جگہ پہ کھڑا کرتا اور ان گھروں کو جا کر آگ لگا دیتا جہاں لوگ گھر میں بیٹھے ہیں اور نماز پڑھنے کے لیے نہیں آ رہے ہیں۔ آپ اندازہ فرمائیے، یہ اس پیغمبر کی زبان کے الفاظ ہیں جن کے سر پر رحمت عالم کا تاج رکھا ہوا ہے، مگر افسوس کہ ہم نے ان باتوں کی طرف دھیان نہیں دیا اور ان فرائض کی اہمیت کو نہیں جانا۔ اسی طرح
یہ مہینہ جو ہمیں نصیب ہے جسے ماہ رمضان کہا جاتا ہے، اس ماہ کے روزے رکھنوں کو فرض قرار دیا۔ ہر وہ شخص جو مسلمان ہے، عاقل ہے، بالغ ہے اور مقیم ہے، مسافر کے لیے سہولت رکھی۔ اگر سفر مشکل ہے اور سواری کے اندر، سفر کے اندر روزہ رکھنے میں مشکلات پیش آ سکتی ہیں تو سہولت دے دی۔ وہ عورتیں جو امید کے ساتھ ہیں، جن کے پیٹ میں بچے ہیں، وہ جو دودھ پلا رہی ہیں، انہیں سہولت دے دی۔ مگر اس کے علاوہ جو صحت مند ہیں، جو مقیمی ہیں، اپنے شہر میں گھر میں رہتے ہیں، ان کے لیے روزے کے رکھنے کو فرض قرار دے دیا۔ اور جو فرض کا منکر تو دور کی بات ہے، منکر تو کافر ہو گیا، جو فرض کا چھوڑنے والا ہے، غفلت کرنے والا ہے، سستی کرنے والا ہے، رب کائنات کی بارگاہ میں قیامت کے دن مجرم کے طور پہ پیش ہوگا۔ تیسرا فرض جس کا ذکر ہم کرنے لگے ہیں اور آج ہماری گفتگو کا جو موضوع ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ اس کا تعلق ہر مسلمان کے ساتھ نہیں ہے، مسلمانوں میں سے ان لوگوں کے ساتھ ہے جنہیں اللہ پاک نے مال و دولت عطا فرمایا، اور اتنا مال و دولت دیا کہ اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے بعد بھی ان کے پاس مال بچ جاتا ہے۔ ایک آدمی ہے، لاکھوں روپیہ کماتا ہے، 1,00,000 1.5 لاکھ کی تنخواہ لیتا ہے، دکان سے 1,00,000 2 لاکھ کما لیتا ہے، مگر اپنے مکان کے کرائے، دکان کے کرائے، بچوں کی تعلیم، گھر کے اخراجات میں پورا کا پورا خرچ ہو جاتا ہے۔ اللہ اس پہ کوئی زکوٰۃ فرض نہیں کرتا۔ اللہ اس پہ زکوٰۃ فرض کرتا ہے اپنی تمام تر ضرورتیں پوری کر کے۔ ایک انسان نے ضرورت کے لیے گاڑی رکھی، وہ گاڑی اس نے 50 لاکھ اور کروڑ کی رکھی ہوئی ہے، ضرورت کے لیے ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے میں تم سے کچھ وصول نہیں کرتا۔ آپ نے اپنا گھر بنایا، کروڑوں روپے کا گھر بن گیا، خدا اس پہ کچھ ہم پہ اپنا فریضہ لاگو نہیں کرتا۔ کہا تم نے گھر بنا لیا، تم نے اپنی ضرورتیں پوری کر لی، اپنی آسائشات کا خیال کر لیا، اور سارا کچھ کر کے تمہارے پاس مال بچ گیا ہے، اب تو میرے بندوں میں سے جو غریب ہیں ان کا تو خیال کر لو، اب تو ان کا خیال کرو۔ جب تک معاملہ تمہاری اپنی ذات کی حد تک تھا کہ جی میرے خرچے، میرے بچے، میرا گھر، میری ملازمت، میرا کاروبار، میری گاڑیاں، میری ضرورتیں، میرا اے سی، میرے پنکھے، میرے پلنگ، کہا کوئی بات نہیں، سب کچھ تم لے لو۔ جب سب کچھ لے کر ضرورتیں آپ نے پوری کر لی اور پورے سال کے بعد کہا دیکھو حساب کر لو، اگر ضرورتوں سے اوپر تمہارے پاس بچ گیا ہے تو اب میرے بندوں کا بھی کچھ خیال کرو جو نیچے رہ گئے ہیں دنیا کے اندر، جن کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی ہیں۔ معاشرے میں عجیب حال ہم دیکھتے ہیں۔ آپ کبھی سپر سٹورز میں جائیں، بڑے بڑے مالز میں جائیں، بڑی بڑی سی جو سامان کے لینے کے لیے ٹرالیاں ہم کہیں گے ان کو، ٹرالیوں میں لوگوں نے سامان بھرا ہوتا ہے، 50 ہزار سامان کی گروسری کی شاپنگ کر کے گھر آتے ہیں، اور باہر ہم لوگ دیکھتے ہیں جو اپنے گھر کی روٹی کے لیے پریشان کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ جو اونچ نیچ ہے معاشرے کے اندر، رب کائنات نے ایک فریضہ قرار دیا کہ کم سے کم ہم نے اگر تمہیں 100 روپیہ فالتو دیا ہے ضرورت سے، اس میں سے فرض ہے کہ 2.5 روپے میرے نام پہ خرچ کرو۔ 1 لاکھ دیا ہے تو 2500 خرچ کرو، 10 لاکھ دیا ہے تو پھر 25,000 خرچ کرو، 1 کروڑ دیا ہے تو 2.5 لاکھ خرچ کرو۔ یعنی کم سے کم معیار ہے، کم سے کم پیمانہ ہے یہ۔ اس سے اوپر اللہ کی عطا سے اللہ نے دل دیا ہے، سخاوت والا سخی آپ کو نفس اور شان دی ہے آپ کو، تو اللہ کے بندوں پہ خرچ کرو، اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرو، پڑوسیوں پہ خرچ کرو، مگر یہ تو کم سے کم پیمانہ ہے 2.5% کا، جو اگر نہیں کرو گے تو پھر قیامت کے دن خدا کو جواب دینے کے لیے تیار رہنا۔ میں آگے بڑھنے سے پہلے چند الفاظ ہیں ان کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہم ایجوکیٹ بھی ہوں اور ہماری جو دینی معلومات ہیں وہ بھی بڑھیں۔ آپ جانتے ہیں ایک لفظ ہم صدقہ بولتے ہیں، صدقہ، زکوٰۃ بولتے ہیں، خیرات بولتے ہیں، نظر نیاز بولتے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ کا لفظ بھی بولتے ہیں، یہ مختلف لفظ ہیں۔
انفاق فی سبیل اللہ، قرض حسنہ بھی لفظ بولتے ہیں ہم، صدقہ بھی ہوتا ہے، اور پھر زکوٰۃ کا لفظ بھی ہے، خیرات بھی ہے، نظر نیاز بھی. یہ سارے ان الفاظ کا مفہوم کیا ہے؟ اگرچہ وقت اتنا نہیں ہے، مگر میں چاہوں گا کہ بنیادی موٹا سا فرق ہے وہ آپ کو بتایا جائے، تاکہ انسانی، ہم مسلمان ہیں، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا دین ہم سے کن کن چیزوں کے بارے میں مطالبہ کرتا ہے، کون سی چیزیں فرائض ہیں، کون سی مستحبات ہیں، اور کون سی وہ ہیں جن کا تعلق خیر و برکت کے ساتھ ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ان سب الفاظ کا تعلق خرچ کرنے کے ساتھ ہے. پہلی بات تو یہ ہے، یہ سارے لفظ خرچ کرنے کے لیے بولے جاتے ہیں. ان میں ایک لفظ صدقہ ہے. ہمارے ہاں یہ لفظ بڑا اس کا مس یوز ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں جی کوئی جان کا صدقہ دو، جی آپ پر بڑی بلائیں آئی ہوئی ہیں، آپ جان کا صدقہ دے دیں. ٹھیک ہے، حدیث پاک میں آیا ہے کہ صدقہ دے کر مشکلیں ٹالا کرو، یہ ہے حدیث پاک میں. مگر مجھے آج تک نہیں سمجھ آئی کہ بعض ہمارے عامل حضرات کہ 3 انڈے لے آؤ، 4 انڈے لے آؤ، اٹھا کے اس کو دیوار پہ مار دیا، جو صدقہ نکل گیا آپ کا. نہ کسی انسان نے کھایا، نہ کسی حیوان نے کھایا، نہ کسی جاندار کو فائدہ حاصل ہوا. پتہ نہیں کون سا صدقہ تھا یہ. میری سمجھ میں آج تک یہ بات نہیں آئی کہ یہ کون سا صدقہ تھا جو کسی جاندار کے منہ میں نہیں گیا اور آپ نے کہہ دیا صدقہ نکال دیا ہے آپ کا. صدقہ عربی زبان میں یہ جو لفظ ہے یہ نکلا ہے صدق سے، سواد دال کاف، جس کا معنی ہوتا ہے سچائی. صداقت آپ بولتے ہیں، صداقت، سچائی، اسی سے یہ صدقہ ہے. کیونکہ صدقہ کرنے والا اپنے ایمان کی سچائی اور صدق کی دلیل ہوتی ہے اس کی کہ اللہ کے نام پر مال خرچ کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایمان میں سچا انسان ہے. چونکہ مال سے بڑی محبت ہوتی ہے، مگر محبت والا مال رب کی خاطر خرچ کر رہا ہے، یہ اس کے ایمان کی صداقت کی نشانی ہوتی ہے. اس لیے اس کو صدقہ کہتے ہیں. یاد رکھیے، صدقہ کی 3 قسمیں ہیں. لفظ صدقہ کوئی آج آپ سمجھ لیں تو میں سمجھوں گا کہ بہت کنسیپٹ کلیئر ہو گیا. صدقہ کی 3 قسمیں ہیں. ایک کو صدقہ واجبہ کہتے ہیں، ایک کو ہم صدقہ نافلہ کہتے ہیں. بعض نے اس کو تقسیم کر دیا، فرض صدقہ، واجب صدقہ اور نفل صدقہ. 3 کر دیا، فرض صدقہ، واجب صدقہ اور نفل صدقہ. فرض صدقہ کیا ہے؟ فرض صدقہ زکوٰۃ ہے مالداروں کے اوپر. اللہ پاک نے قرآن مجید میں خود یہ لفظ استعمال کیا، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا. قرآن نے زکوٰۃ کے لیے صدقہ کا لفظ استعمال قرآن میں اللہ پاک نے کیا ہے، اس لیے ہم نے کہا کہ یہ صدقہ فرض ہے جس کو زکوٰۃ کہتے ہیں. صدقے کی دوسری قسم ہے جس کو واجب کہتے ہیں. اس کے اندر ماہ رمضان میں ہی عید سے پہلے دیا جانے والا ایک صدقہ ہے. کیا نام ہے اس کا؟ صدقہ فطر، جس کو آپ فطرانہ بھی کہتے ہیں. یہ بھی صدقہ فطر ہے، یہ واجب ہے. زکوٰۃ میں اور صدقہ فطر میں فرق ہے. زکوٰۃ اس پر واجب ہوتی ہے جس پر جو نصاب ہے، یعنی جو کم سے کم مال کا لیول ہے، پورا سال رہے اس کے پاس، اس کی بچت سال پورا سال رہے. لیکن یہ جو فطرانہ ہے، یہ عید کے دن جس کے پاس اتنا مال ہو جس پہ زکوٰۃ لگ سکتی ہو، بھلے پچھلے مہینے نہ ہو، بھلے اگلے مہینے نہ رہے، صرف عید کے دن بھی ہو، تب بھی فطرانہ دینا واجب ہو جاتا ہے. یہ فرق ہے اس کے اندر. اور یہ کتنا ہوتا ہے اس کے بارے میں حدیث پاک کے اندر آیا، گندم کا نصف سا، یعنی 2.25 کلو گندم یا اس کے برابر قیمت. 2.25 کلو گندم یا اس کے برابر قیمت، اس کو کہا جاتا ہے یہ صدقہ فطر ہے. مفتیان کرام اپنے شہر کے زمانے کے حساب سے پیسوں کا بھی اعلان کرتے رہتے ہیں. وہ آپ اخبارات میں بھی دیکھ سکتے ہیں. پچھلے سال 100 روپے کا اعلان تھا. گندم کے ریٹس بڑھتے رہتے ہیں، اس اعتبار سے اس کی پرائس صدقے کی بڑھتی رہتی ہے. مگر احتیاط، یہ کم سے کم لیول ہے 2.25 کلو گندم. اللہ پاک نے جس کو زیادہ دیا ہے وہ اس کے اندر بڑھا سکتا ہے. جو کا بھی معیار ہے فطرانے کا، کھجور کا بھی معیار ہے فطرانے کا، پنیر کا بھی معیار ہے فطرانے کا. 2,500-3,000 روپے تک بھی چلا جاتا ہے اپنی مالداری کے حساب سے.
یہ نہ ہو کروڑپتی بندہ بھی کہے میں نے 125 روپے دینا ہے فطرانہ، نہیں، یہ کم سے کم لیول ہے، یہ منیمم لیول ہے۔ اللہ نے توفیق زیادہ دی ہے تو اسے زیادہ کر کے دیا جائے۔ ایک اور واجب ہے جس کو ہم قربانی کہتے ہیں، وہ بھی واجبہ، وہ بھی صدقہ ہے، قربانی جس کو ہم کہتے ہیں۔ اور ایک وہ واجب صدقہ ہے جس کو فصلات کا عشر کہتے ہیں۔ آپ میں سے اگر کوئی زمیندارہ کرتا رہا ہے تو وہ اس بات کو جانتا ہے کہ جو فصل ہماری زمین سے اگتی ہے اس میں سے اگر وہ بارانی فصل ہے تو اس کا 10واں حصہ، اگر وہ چاہی ہے یعنی نہری پانی سے یا ٹیوب ویل لگا کے سیراب کی گئی ہے تو اس کا 20واں حصہ، 100 میں سے 5 من یہ عشر نکالا جاتا ہے۔ یہ بھی واجب ہے نکالنا۔ جو نفلی صدقات ہوتے ہیں ان کو چھوڑ کر، یہ جو ہم نے کہا زکوٰۃ، عشر، قربانی، فطرانہ، ان کو چھوڑ کر جو باقی ہم خرچ کرتے رہتے ہیں، غریب کو دے دیا، کسی رشتہ دار کو دے دیا، عام حالات میں جو دے دیا، اسے ہم صدقہ نفلی صدقہ کہتے ہیں۔ وہ نفلی صدقہ کہلاتا ہے، تمام سال دیتے رہے۔ زکوٰۃ کا صدقہ جو ہے اس کو دینے کے لیے نیت فرض ہے۔ اگر آپ نے بغیر نیت کے کسی کو پکڑا دیے، بعد میں سوچا یار زکوٰۃ کر دو، نہیں، بعد والی نیت کام نہیں آئے گی، پہلے نیت ہوگی تو پھر وہ زکوٰۃ لگے گی، ورنہ نہیں لگے گی۔ حاضرین محترم، ایک لفظ اور ضمناً واضح کر دو، لوگ نظر نیاز بولتے ہیں، نظر ایک اور چیز ہے، بالکل اور چیز ہے۔ یہ ہوتا ہے کہ کسی کام کے ہونے کی امید پر اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرنا کہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں اتنے پیسے یا اتنی دیگیں یا اتنے کپڑے غریبوں کو، فقیروں کو، مسکینوں کو کھلاؤں گا، پہناؤں گا، اس کو نظر کہتے ہیں۔ نظر اپنے خرچ کے اعتبار سے آپ نے جہاں معین کیا کہ داتا صاحب کے زائرین کے اندر جا کے بانٹوں گا، فلاں دربار کے جو فقراء ہیں وہاں پہ جا کے بانٹوں گا، تو یہ انہیں پر ہی بانٹنی چاہیے، اس میں امیر آدمی کو نہیں کھانا چاہیے نظر کو۔ اس کا تعلق اسی کے ساتھ ہے جس کے لیے وہ نظر مانی گئی تھی۔ حاضرین محترم، قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کی فرضیت کے حوالے سے جہاں نماز کا ذکر کیا، اقیموا الصلاۃ، وہاں پہ رب کائنات نے وآتوا الزکوٰۃ، نماز پڑھو اور زکوٰۃ دیا کرو، نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ اور حدیث پاک ہے بخاری مسلم کی، میرے پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ رکھی گئی ہے۔ اسلام کی جو عمارت ہے اس کے 5 پلر ہیں۔ اگر اسلام کو ایک عمارت اور بلڈنگ سے تشبیہ دو کہ اسلام ایک بلڈنگ ہے، اس بلڈنگ کے 5 پلر ہیں۔ سب سے پہلا توحید و رسالت پر ایمان، اس کے بعد نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، یہ 5 پلر ہیں جس پر دین کی عمارت کھڑی ہوئی ہے۔ زکوٰۃ جو جان بوجھ کے نہیں دیتا، جس پر زکوٰۃ فرض ہے مگر اپنے مرتے وقت تک اس نے نہ زکوٰۃ خود دی نہ مرنے کے وقت پہلے وصیت کر گیا کہ میرے مال میں سے زکوٰۃ دے دینا، بغیر دیے مر گیا، پیچھے دینے والا بھی کوئی نہیں تھا، تو اللہ پاک نے اس کے لیے سخت وعید سنائی ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 اور 35 میں۔ سورہ توبہ آیت 34-35، والذین یکنزون الذھب والفضہ، وہ لوگ جو سونا چاندی اکٹھا کرتے ہیں، مال و دولت اکٹھا کرتے ہیں، ولا ينفقونھا فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں اسے خرچ نہیں کرتے، زکوٰۃ نہیں دیتے اس کی، فبشرھم بعذاب علیم، اے نبی مکرم انہیں دردناک عذاب کی خبر سنا دو۔ وہ عذاب کیسا ہوگا؟ اللہ نے عذاب کی جھلک بھی دکھائی، ٹائم بتائیے۔ اللہ پاک نے عذاب کی جھلک بھی دکھا دی۔ وہ عذاب کی جھلک کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، یوم یحمى علیہ فی نار جہنم، جس دن وہ جمع کردہ مال و دولت، سونا چاندی قیامت کے دن جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، اور اس تپائے ہوئے سونا چاندی مال جو تپا ہوا جہنم کی آگ میں تپا ہوا ہوگا، اس سے اللہ کی بارگاہ میں زکوٰۃ نہ دینے والوں کی پیشانیوں کو، ان کے پہلوں کو، ان کے پشتوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا یہ ہے وہ مال، چکھو اس کا مزہ جس کو تم اکٹھا کرتے تھے اور ہمارے نام پہ زکوٰۃ تک بھی نہیں نکالتے تھے اس کی۔
آپ اندازہ فرمائیے کس قدر ناراضگی کا اظہار ہے اللہ کی طرف سے ان لوگوں کے لیے جو راہ خدا میں کم سے کم جو زکوٰۃ کا فریضہ ہے اس کو بھی ادا نہیں کرتے۔ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آتاہ اللہ مالا، جسے اللہ پاک نے مال دیا، فلم یؤد زکاتہ، اور پھر وہ اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا، مثل لہ مالہ یوم القیامت شجاعا اقرا، اس کے مال کو قیامت کے دن ایک سانپ کی شکل دے دی جائے گی، اور کہا گنجے سانپ کی شکل دے دی جائے گی جس کی آنکھوں پر 2 نقطے ہوں گے، زہریلا ترین سانپ ہوتا ہے جس کے زہر کی وجہ سے اس کے اپنے بال گر جاتے ہیں۔ یہ جو گنجا لفظ بولا نا، یہ اس لیے بولا کہ وہ اتنا زہریلا ہوتا ہے کہ اس کے زہر کی وجہ سے اس کے اپنے بال گر جاتے ہیں، اور آنکھوں پر کالے نقطے بھی اس کے زہر کی نشانی ہوتی ہے۔ سب سے زہریلا سانپ ہوتا ہے، اللہ اس کے مال کو اس زہریلے سانپ کی شکل دے دے گا، اور پھر اس آدمی کی گردن میں توق بنا کے ڈال دے گا جو زکوٰۃ ادا نہیں کیا کرتا تھا۔ پھر وہ اس کو پکڑے گا، اس کو ڈسے گا، اس کو ڈنگ مارے گا، ثم یقولو، اور وہ سانپ اس سے کہے گا انا مالک انا کنزک، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا مال ہوں، میں جس کی تو زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، میں تیرا خزانہ ہوں جو تو اکٹھا کرتا تھا۔ یہ عذاب ہے قیامت کے دن۔ وہ مال آج ہم نے اس کو بچا کے رکھ لیا کہ ہمارے کام آئے گا، زکوٰۃ نہیں نکالی، مگر حقیقت میں ہم نے جہنم کے سانپ تیار کر لیے ہیں جو قیامت کے دن انسان کے گلے سے لپٹنے والے ہیں۔ پھر آقا نامدار علیہ السلام نے یہ آیت کریمہ پڑھی، لا یحسبن الذین یبخلون بما آتاہم اللہ من فضلہ، وہ لوگ جنہیں اللہ نے اپنے فضل سے مال دیا، اگر وہ اس کے اندر بخل کرتے ہیں اور زکوٰۃ نہیں دیتے، وہ اسے اپنے لیے خیر نہ سمجھیں، یہ ان کے لیے شر ہے، یہ ان کے لیے برائی ہے، یہ توق ہے ان کے لیے جو وہ تیار کر رہے ہیں قیامت کے دن اپنے گلوں میں ڈالنے کے لیے۔ حاضرین محترم، اور آپ جانتے ہیں ہمارے دین نے، یہ ہمارے دین کی جامعیت ہے کہ ہمارا دین صرف نفل پڑھنے، سجدہ کرنے، صرف تسبیحاں کرنے، وظائف پڑھنے کا نام نہیں ہے، بلکہ ہمارا دین جہاں عبادات اور نوافل اور نمازوں پہ زور دیتا ہے، وہاں معاشرے کے پریشان حال لوگ، فقراء، مساکین، تنگ دست پریشان حال لوگ، ان کی پریشانیوں کو بھی ہینڈل کرنے، ان کی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے جو صاحب استطاعت لوگ ہیں انہیں مال خرچ کرنے کا بھی حکم دیتا ہے۔ ایک آدمی ہے جو اپنے لیے ہر سال عمرے کرتا ہے، حج کے انتظام کرتا ہے، مگر اس کے رشتہ داروں میں، اس کے ہمسایوں اور پڑوسوں کے اندر لوگ پریشان حال ہیں جن کی ضروریات پوری نہیں ہوتی۔ مجھے ڈر ہے کہ اللہ قیامت کے دن ان کے عمروں کو رد ہی نہ کر دے کہ تمہارا عمرہ کس کام کا، تمہارے محلے اور تمہارے رشتہ داروں میں لوگ عزت کی روٹی سے محروم تھے، ان کی بیٹیاں اپنے ہاتھ پیلے ہونے کے انتظار میں بیٹھی رہیں، ان کے لیے جہیز کا انتظام نہیں ہو سکا تھا، ذمہ داریاں پوری والدین نہیں کر سکے تھے کہ مال اور پیسہ نہیں تھا ان کے لیے، اور تم تھے جو اپنی نیکی اور اپنے تقویٰ اور اپنی دینداری کے اعلان کے لیے عمرے پہ عمرے ہو رہے تھے اور حج پہ حج کیے جا رہے تھے۔ ہو سکتا ہے قیامت کے دن یہ باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ریجیکٹ کر دی جائیں۔ قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا فویل للمصلین، بربادی ہے، تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو نمازیں تو پڑھتے ہیں مگر نماز کے اصل مقصد سے غافل ہو چکے ہیں۔ آخری بات میں یہ عرض کروں گا کہ زکوٰۃ کے فرض ہونے کے لیے چند چیزیں نوٹ کیجئے گا۔ سب سے پہلی بات، زکوٰۃ مسلمان پہ فرض ہے، کافر پہ نہیں۔ بالغ پہ فرض ہے، نابالغ بچہ ہے، باپ فوت ہو گیا، مال چھوڑ گیا، بھلے کروڑوں کا مال ہے مگر کوئی زکوٰۃ نہیں جب تک بالغ نہیں ہوگا۔ نابالغ بچے کے مال پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ تیسری چیز، عقل مند آدمی ہو، اگر ایک آدمی مجنون دیوانہ ہے، پاگل ہے، وہ بھلے مالدار بھی ہو، اس کے مال پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ آزاد ہونا، ایک وقت تھا غلامی کا، غلام مسلمان مالدار بھی ہوتا، غلام کا اپنا مال نہیں ہوتا، غلام کا مال اپنے مالک کا مال ہوتا، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ پانچویں چیز ہے مالک نصاب ہونا، یعنی شریعت نے جو نصاب مقرر کیا، نصاب کیا ہے؟ اگر خالی سونا ہے تو 7.5 تولے سونا، خالی چاندی ہے تو 52.5 تولے چاندی،
لیکن اگر آ گیا پیسہ، کرنسی آ گئی، مال آ گیا یا سامان تجارت آ گیا تو پھر اس کا نصاب کیا ہوگا؟ ہمارے مسلمانوں کی جو میجورٹی ائمہ کی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ مال کو 52.5 تولے چاندی کے برابر ناپا جائے گا۔ 52.5 تولے چاندی کی جو پرائس ہوگی، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے جو نیا اعلان میں نے پڑھا تھا وہ کوئی 70,000 سے اوپر کا تھا۔ ابھی پچھلے دنوں رمضان سے پہلے آیا تھا اخبار کے اندر کہ اتنے پیسے جس کے پڑے ہوں گے بینک میں، یکم کو زکوٰۃ اس کی کٹ جائے گی۔ ایگزیکٹ فگر مجھے یاد نہیں ہے مگر 70,000 سے اوپر تھا۔ 88,000 بتا رہے ہیں ساتھی، 88,000۔ یہ 52.5 تولے چاندی کی پرائس چیک کر لیں، اس کو تولے کی پرائس چیک کر لیں، 52.5 تولے سے ضرب دے دیں، وہ نصاب بن جائے گا۔ اس کے برابر دکان میں سامان پڑا ہوا ہے 80-90,000 کا، اس دکاندار کو اپنے سامان کی زکوٰۃ دینی ہوگی۔ ایک بندے نے پلاٹ گھر کے لیے لیا ہوا ہے، گھر کے لیے کوئی زکوٰۃ نہیں، مگر پلاٹ لے کے رکھا ہوا ہے، مہنگا کر کے بیچوں گا، یہ سیل پرچیز کے لیے، کاروبار کے لیے رکھا ہوا ہے، وہ ایسے جیسے دکان میں سامان رکھا ہوا ہے، اس کی زکوٰۃ دینی پڑتی ہے انسان کو۔ اور اگلی چیز یہ ہے کہ مال صاحب نصاب کے تصرف میں بھی ہو۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے میرے پاس 2 لاکھ روپے تھا، وہ گم ہو گیا اور سال بعد مجھے ملا، وہ جو سال درمیان میں گم ہو گیا تھا اس مال کی زکوٰۃ نہیں ہوتی، چونکہ میرے تصرف میں ہی نہیں رہا۔ جب آ گیا پھر جب سال گزر جائے گا پھر زکوٰۃ ہوگی۔ ایسا قرضہ جو ہم نے کسی کو دیا ہوا ہے، یا ایک بات سمجھیے، لوگ آج کل انشورنس کے بھرتے ہیں پریمیم وغیرہ، وہ رقم جو انشورنس میں آپ کی گئی ہوئی ہے، سالانہ آپ کا 4 لاکھ گیا ہوا ہے، 2 لاکھ گیا ہوا ہے، اس پر بھی زکوٰۃ لگے گی آپ کی۔ بیمہ جو کرایا ہوا ہے آپ نے اس پہ زکوٰۃ لگے گی۔ جو آپ نے کسی کو قرضہ دیا ہوا ہے، اگر وہ قرضہ ڈیو ہے کہ واپس آ جائے گا اس پہ زکوٰۃ ہے، لیکن اگر قرضہ گم گیا، واپسی کا چانس نہیں ہے، تو پھر کوئی زکوٰۃ نہیں اس کے اوپر۔ میں نے چند ضروری مسائل آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں، مزید جو سوالات آپ کے ذہن میں ہوں گے میں جمعہ کے بعد انشاءاللہ یہاں پر موجود ہوں گا، اس سے متعلقہ کوئی سوال ہوں گے ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ جو فریضہ دین ہے ماہ رمضان کے روزے اور زکوٰۃ کی ادائیگی، اسے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔